رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. الم تر إلی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامید قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر اللہ لا یہدی القوم الظالمین. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ کی 2-3 آیتیں 256 سے 258 تک تلاوت کی ہے. تھوڑا مل کے بیٹھ جائیے کیونکہ آج گلے میں تکلیف ہے، آواز زور سے نہیں نکال پاؤں گا تاکہ آپ تک آواز پہنچ جائے. دو 256 سے 258 تک تلاوت کی ہے. مدینہ منورہ میں مالی لحاظ سے اور علمی اور سیاسی لحاظ سے بھی یہودیوں کا تسلط تھا، اور بہت قریب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر ابھی مدینہ تشریف نہیں لے گئے تھے. ایسے وقت میں مدینہ طیبہ میں یہود ہی کا اثر اور رسوخ تھا، اور مشرکین کے 2 خاندان تھے، ایک اوس اور دوسرا خزرج، اور یہ دونوں خاندان زمیندار تھے. ان کی زمینیں تھیں، باغات تھے. یہود کے پاس بھی کافی زمینیں اور باغات تھی، مگر تجارت پر یہودیوں کا غلبہ تھا، اور آج بھی وہی حال ہے. پوری دنیا کو بزنس سے، معیشت سے، کاروبار سے انہوں نے آج بھی کنٹرول کیا ہوا ہے. اب مدینہ میں جو لوگ غریب تھے ان میں سے ایسے بھی تھے جو اپنا خرچہ بھی پورا نہیں کر سکتے. انہوں نے اپنے بچے یہودیوں کے حوالے کر دیے تھے کہ ان کا خرچہ بھی تم برداشت کرو اور ان کو تعلیم بھی تم دو. اب چونکہ وہ کھاتے پیتے لوگ تھے تو بچے بھی ان کے خوش رہتے تھے. اب یہ بہت بڑی سازش اس واقعے کے ضمن میں آپ سمجھیے. ہم مالی کمزوری کو دیکھتے ہوئے کئی قومیں آج کل اسکالرشپ دیتی ہیں کہ آپ کے بچے ہمیں دو، ہم آپ کے بچوں کو فری میں پڑھائیں گے، اور ہم اپنے بچے بغیر سوچے سمجھے اٹھا کر ان کے ہاتھ میں دے دیتے، اور بالکل نہیں سوچتے. اب وہ ایمانی لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے، ہر چیز سے ہمارے بچوں کو ہم سے وہ خرید کر لے کے چلے جاتے. یہ آج کا نہیں ہے، بہت پرانا ہے. مشرکین نے بھی اپنے بچے ان کے حوالے کیے تھے، اور آج بھی لوگوں کو سمجھاؤ کہ دیکھو آپ کیا کر رہے ہو، کن مشنریوں کو آپ اپنے بچے دے رہے ہو، کن باطل عقیدے والوں کو فری میں پڑھائی کے نام پہ بچے دے رہے ہو. کوئی 2 روپے کی چائے بھی بغیر مطلب کے نہیں پلاتا. یہ بہت اچھے سے ذہن میں رکھو. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی پلاننگ ہوتی ہے، وہ ظاہر نہیں کریں گے، آپ سے کچھ کہیں گے نہیں. وہ آپ کے بچوں کو فری میں پڑھائیں گے، اور پڑھاتے پڑھاتے اور وہ کھل کے بھی نہیں بولیں گے. اپنے عمل سے، اپنے کاموں سے ان بچوں کو اپنے ساتھ رکھ کر کے وہ ان کا اپنا کر دیں گے، کیونکہ آپ تو ان پر ایمان کی محنت کرنے تیار نہیں ہیں، آپ تو ان پر عقیدے کی محنت کرنے تیار نہیں ہیں.
آپ نے ان کو خدا کے بارے میں نہیں بتایا، آپ نے ان کو رسول اللہ کے بارے میں نہیں بتایا، آپ نے ان کو قرآن کے بارے میں نہیں بتایا، تو اب وہ جو دیکھتا ہے کہ یہ ہم پر اتنا بڑا احسان کر رہے کہ ہم کو فری میں پڑھائی دے رہے، وہ ان کے ہر بات کو قبول کرنے تیار ہو جاتے۔ تو اس چیز پر بھی دھیان دینے کی بہت اچھے سے ضرورت ہے۔ ایمان، پڑھائی بہت ضروری ہے، تعلیم بہت ضروری ہے، لیکن تعلیم میں کمزوری رہ جائے یہ چلے گا، لیکن ایمان نہیں جانا چاہیے، دین نہیں جانا چاہیے، عقیدہ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے تعلیم، اعلیٰ کوالٹی کی ایجوکیشن حاصل کر لی، پتہ چلا کہ کل اٹھ کے وہی اسلام پہ اعتراضات کر رہا ہے، وہی اللہ کے نبی کی زندگی پہ اعتراض کر رہا ہے، وہی اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے، تو کیا بچا ہمارے پاس؟ ماں باپ پھر بعد میں خون کے آنسو روتے ہیں، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اس بات کا اس وقت خود بھی سمجھو، لوگوں کو، میں تو لوگوں کو سمجھاتا ہوں، لیکن لوگوں کے اوپر ظاہریت، میں کیونکہ میں انفرادی سمجھاتا ہوں یہ باتیں جب مجھے پتہ چلتی ہے، ظاہریت کا، پیسوں کا ایسا بھوت سوار ہے، ایجوکیشن کا ایسا بھوت سوار ہے کہ وہ ایمان اور دین کو دیکھنے کو، وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم تو ہمارے بچوں کے ایمان اور ان سے پھرنے نہیں دیں گے، ہمیں بہت اہمیت پتہ ہے، لیکن وہ کچھ نہیں سکھاتے۔ اس بچے کو 15-20 سال کوئی اور اس کے ذہن بھرتا ہے، اور وہ بڑا ہو کر ماں باپ کا ہی مخالف ہو جاتا ہے۔ تو یہود بھی یہودیوں کے حوالے بچے کرتے تھے کہ ان کا خرچہ تم برداشت کرو، ان کو تعلیم بھی تم نے دینی ہے۔ اب وہ کھاتے پیتے لوگ تھے، بچے بھی ان کے خوش رہتے تھے، بھائی گھر میں کچھ نہ ہو، پیسہ نہ ہو، اچھا ایجوکیشن نہ ہو، اور کسی اور کے حوالے کر دو تو وہ بچہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا احسان مند ہوگا نہیں ہوگا؟ تو یہ بھی خوش رہتے تھے۔ اب جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مدینہ منورہ، اسلام پھیلا، لوگوں کو حقیقت پتہ ہوئی، اب دیکھو کیا ہوا اس کا نتیجہ، میں واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ اسلام پھیلا، وہ لوگ جن کے بچے یہودیوں کے قبضے میں تھے، انہیں فکر ہوئی کہ یہودیوں نے ہمارے بچوں پر یہودیت کا رنگ چڑھا دیا ہے۔ میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ 5 روپے کی چائے کوئی بغیر مطلب کے آج نہیں پلاتا۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو الحسین، صاد سے، حسین سین سے نہیں، حسین صاد سے۔ ان کے 2 لڑکے عیسائی بھی ہو گئے، بالغ تھے، تجارت کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں پر سختی کی کہ میں مسلمان ہوں، تم بھی مسلمان ہو جاؤ، اور یہ گمان رکھ چھوڑ دو، آج سے 20 سال پہلے اگر آپ یہ بولتے تھے کہ میں مسلمان ہوں تو میرا بیٹا مسلمان رہے گا، میری بچی مسلمان رہے گی، تو بات سمجھ میں آتی تھی۔ لیکن آج کے دور میں آپ کی یہ سوچ غلط ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، تجسس کا دور ہے، ریسرچ کا دور ہے۔ وہاں آپ اگر یہ سوچ کے صرف بیٹھ گئے کہ میں مسلمان ہوں، میرا بچہ مسلمان رہے گا، تو آپ بہت بڑی غلط فہمی میں ہو۔ کوئی اچک کے لے جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہو۔ تو انہوں نے کہا میں مسلمان ہوں، تم مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم نے نہیں ہونا۔ باپ نے خاصا زور لگایا، مارا پیٹا، بڑا کچھ کیا، مگر وہ اتنے پکے ہو چکے تھے عیسائیت میں کہ مسلمان نہیں ہوئے۔ آپ 2000 کی فیس دے رہے ہو، آج کہاں بھیج رہے ہو؟ سینٹ پال میں، کہاں بھیج رہے ہو؟ سینٹ میری میں، کہاں بھیج رہے ہو؟ ہولی اینجل میں، اور کہاں کا؟ یہ کون سی، یہ کیا ہے؟ ان کے بڑے کالج آپ کو نہیں ملیں گے کہیں بھی، عیسائی مشینری کے آپ کو بڑے کالج کہیں نہیں ملیں گے۔ یہ صرف پرائمری سے لے کر کے 10 تک محنت کرتے ہیں، 10 سے 12 تک، اور اسی میں ان بچوں پر ایجوکیشن کے نام پر وہ چیزیں ڈالتے ہیں۔ بہت سمجھاتے ہیں، لیکن مسلمان علماء بھی سمجھا کے پھر کیا کریں؟ وہ کہیں گے آپ کے پاس کوئی اسکول ہے؟ ان کی قوموں نے اپنے اسکول کھڑے کیے، چاہے ان کی تعداد بہت کم ہے۔ مسلمان 20% ہے اس ملک میں، اور کہتا ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے کہ ہماری یونیورسٹی قائم ہو۔ میں کہتا ہوں آپ ایک رمضان میں 1000 کروڑ کے سموسے کھا سکتے ہو پورے ملک میں، اپنی یونیورسٹی ایک کھڑی نہیں کر سکتے۔
سموسے کی بات کر رہا ہوں، اور گنتا نہیں ہوں۔ ایک ایک شادی پہ آپ 10 لاکھ خرچہ کر سکتے ہو، آپ اپنے پیٹ کاٹ کر کے، اپنی شادیوں کو شادی کر کے اپنی یونیورسٹی کھڑی نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے پاس کوئی بدل نہیں ہوتا تو ہم ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ہم تو ترغیب ہی دے سکتے ہیں کہ آؤ اپنا مال نکالو، خالی کرو، امت کے لیے یونیورسٹیاں بناؤ، امت کے لیے کالجز بناؤ، امت کے لیے اسلامی ماحول میں پڑھنے کے لیے چیزیں تیار کرو، امت کے لیے ہاسپٹل بناؤ، لوگوں کی خدمت کے لیے فلانے کام کرو۔ لیکن مسلمان کہے گا میرے پاس اس کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ مسلمان کہے گا اور پیسہ خرچہ نکلے گا اس کے پاس، وہ اپنے کپڑوں پر کمپرومائز نہیں کرے گا، وہ اپنی گھڑی پہ کمپرومائز نہیں کرے گا، وہ اپنے موبائل پہ کمپرومائز نہیں کرے گا، وہ اپنے کھانے پہ کمپرومائز نہیں کرے گا۔ یہ اوبیرائے جو آپ نے نریمان پوائنٹ پہ ہوٹل دیکھی ہے نا، اوبیرائے ہوٹل، اس ہوٹل کا مالک اپنا منافع جو ملتا ہے نا اس میں سے 95% اپنی قوم کو دے دیتا ہے، 5% صرف اپنے پاس رکھتا ہے۔ ایسے قومیں نہیں کھڑی ہوتی۔ اور جب بچہ ایک بار پکا ہو گیا، آپ کچھ بھی کر لوں گے وہ واپس نہیں آئے گا۔ اور میرے سامنے اسی مالونی میں کئی واقعات ہیں، ایک نہیں ہے، کئی واقعات ہیں۔ اب چونکہ ماں باپ کی بدنامی ہوتی ہے تو ہم اس کو کھل کے لوگوں کے سامنے نہیں بتا سکتے، لیکن قوم کی جو نہیں رینگتی، قوم آتی ہی نہیں ہے۔ ہر دن کا بندہ 20 روپے الگ رکھ لے، ہر بندہ 20 روپے الگ رکھ لے، اور مہینے کا ایک بندہ 600 روپے نکال لے، اور یہاں سے وہاں تک، وہاں سے یہاں تک کتنا پٹا بڑا ہے، اور وہ ایک مہینے کا پیسہ ایک جگہ جمع ہو، کتنا پیسہ ہوگا جمع؟ 20 روپے ایک بندے کا روزانہ مشکل ہے، اور مہینے کا کتنا ہوگا، سال بھر کا کتنا ہوگا؟ ایک سال میں ایک یونیورسٹی، ایک سکول، ایک کالج آسانی سے کھڑا ہو جائے گا، اور یہی مالونی کھڑا کرے گا، باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن قوم سوچے تو صحیح۔ تو وہ اب میں بولتے چلے جاؤں گا تو پھر بڑا لمبا چلے جائے، اتنے اشاروں سے بات سمجھ لو۔ وہ بڑے پکے تھے، مسلمان نہیں ہوئے۔ اسی طرح جب مدینہ طیبہ سے یہود کو جلاوطن کیا گیا خیبر کی طرف، تو ان کے ہاں جو مسلمانوں کے بچے تھے وہ بھی ساتھ چلے گئے۔ اور کس کا زمانہ تھا؟ رسول اللہ کا دور تھا۔ آج ہم کس دور میں ہیں، اور باطل کیا محنت کر رہا ہے، کہاں سے کہاں تک کر رہا ہے، آپ کو سب پتہ ہے۔ آپ کے گھر تک، آپ کے کمبل کے نیچے، آپ کے بیڈ روم میں کمبل اوڑھ کے اندر باطل محنت کر رہا ہے، پہنچ چکا ہے۔ پہلے باطل کو نکلنا پڑتا تھا لوگوں تک، اب اس کو نکلنا نہیں پڑتا ہے۔ وہ ایک ریل وائرل کر کے آپ کو شک میں ڈال دے گا۔ تو مسلمانوں کے بچے تھے وہ بھی ساتھ چلے گئے۔ ماں باپ نے خاصا زور لگایا کہ تم ہمارے بچے ہو، تو بچے کہنے لگے نہیں، ہم تمہارے نہیں ہیں۔ اور وہ بچے بھی عاقل بالغ ہو چکے تھے۔ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت اب ہم کیا کریں، ہمارے بچے ہیں، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، اور ہم بڑا زور لگاتے ہیں مگر وہ ایمان کی طرف نہیں آتے۔ اس موقع پر اللہ کا ایک ارشاد نازل ہوا۔ یہ تو میں نے آپ کو اس واقعے کے تحت بیک گراؤنڈ سمجھایا کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر اللہ کا ارشاد نازل ہوا کہ جو چلا گیا چلا گیا، نہیں مانتا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ دین میں کیا ہے؟ تبلیغ ہے۔ دین میں کیا ہے؟ ترغیب ہے۔ جیسے میں آپ کو ترغیب ہی دے رہا ہوں، بس زبردستی کسی کو نہیں کر سکتا کہ ڈنڈے لے کر کے سب کی پٹائی کرو کہ غفلت سے نکلو، نہیں۔ تبلیغ ہے دین میں، دین میں ترغیب ہے، دین کی خوبیاں بیان کرو، ان کے عقیدے کی خرابیاں بیان کرو، مگر ڈنڈے کے زور پر کسی کو منوانا یہ صحیح نہیں ہے۔ ابھی ایک بات اور ذہن میں آ گئی، پھر آگے چلتا ہوں۔ میں مکتب پڑھاتا ہوں، اس مکتب میں ایسے ماں باپ بھی ہے جو اپنے بچے کے نئے قرآن پر 500 روپیہ خرچ کرنے تیار نہیں۔ بولے قرآن لے کے کیا کریں گے؟ کیا کریں گے قرآن لے کے؟ پڑھنا ہے نا، لے لیں گے مسجد سے ہی پڑھ لیں گے واپس۔ اب ہم خریدیں گے تو ہم کو واپس مسجد میں ہی رکھنا ہے نا۔
یعنی اپنے گھر میں قرآن رکھنے تیار نہیں ہے. یہ صورتحال ہے امت کی، یہ صورتحال ہے. اور میں نے بہت کوشش کی، بہت ڈانٹا، بہت سمجھایا، کوئی فرق نہیں پڑتا. اوپر سے 4 سوال اور آتے مجھ پر. تو میں کہہ رہا کہ سب تبلیغ کرو، ہمیں ڈنڈے کے زور پر اس کو نہیں کہ تم قرآن کے بارے میں تمہارا یہ رویہ ہے، میں نہیں کر سکتا. تبلیغ کرو، ترغیب ہے. جن کے دل صاف ہوں گے وہ حق کو مانیں گے. جو ضدی ہے انہوں نے خدا کے پیغمبروں کی باتیں نہیں مانی، ان کا کوئی علاج نہیں ہے. میری کیا سنیں گے؟ اللہ کے پیغمبروں کی نہیں سنی، وہ میری کیا سنیں گے؟ تو کہا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اور زبردستی اس لیے نہیں ہے کہ قد تبین الرشد من الغی. اللہ کہتے ہیں کہ بھلائی گمراہی سے واضح ہو چکی ہے، کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنے پیغمبروں کے ذریعے، پیغمبروں کے نائبین کے ذریعے حق اور ہدایت کو خوب واضح کر دیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ کفر ہے، یہ گمراہی ہے، یہ برائی ہے، اور نیکی ہے، برائی، الگ الگ حقیقت بیان کر دی ہے. اب صرف سمجھانا ہے، کوئی نہ مانے تو ضد کا کوئی علاج نہیں. سیدھی سی بات. اب بعض لوگوں نے یہاں سے ایک بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جیسے کہا نا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو مرتد ہے پھر اس کو سزا نہیں دینی چاہیے. اب شرعی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص پہلے مسلمان ہو اور وہ اسلام چھوڑ دے اور وہاں اسلامی حکومت ہو تو اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے گی. اور 3 دن کی مہلت کیوں؟ کہ تیرے اندر جو شک ہے، شبہات ہے، وہ پیش کر ہم شکوک اور شبہات کو دور کریں گے. اگر ایک عالم حل نہیں کر سکے گا دوسرا کرے گا، دوسرا نہیں کرے گا تیسرا نہیں کر سکے تیسرا کرے گا. اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ خدائی تعلیم ہو اور اس پر اعتراضات ہو اور ان کے جوابات نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا. اور 3 دن کے بعد بھی اگر وہ کفر پر ڈٹا رہا تو اسلامی حکومت یہ کہتی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. کیونکہ اگر ایسوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا تو پھر ایک سلسلہ بن جائے گا، کیونکہ سخت سزا دینا بھی ضروری ہے. تو بعض لوگوں نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لہذا اس کو کیوں قتل کیا جاتا ہے؟ اسے چھوڑ دیا، اس کو اسلام پر کیوں مجبور کیا جا رہا ہے؟ لیکن ان نادانوں نے بات کو سمجھا نہیں ہے. شروعات میں کسی کافر کو اسلام پر مجبور نہیں کیا جائے گا. کوئی اللہ کو ماننے والا نہیں ہے شروع سے، تو اب اس کو اسلام پر مجبور نہیں، کیونکہ وہ بھی جو گئے تھے وہ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے، ان کے والدین کے مسلمان ہونے سے پہلے سارے گئے تھے، تو وہ تو پہلے کافر ہی تھے. تو اب ان کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ تو مسلمان ہو جا ورنہ تجھے قتل کر دیں گے. لیکن جو مسلمان ہو گیا اور پھر وہ مرتد ہو جائے وہ باغی ہے، اور باغی کا مسئلہ الگ ہے. آج بھی کوئی حکومت اپنے باغی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہاں بھی یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی باغی ہے چھوڑ دو، لیکن حکومت قتل کرتی ہے تو اسلام کا باغی ہے تو ظاہر بات ہے اس کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. جو اللہ کا باغی ہو، جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہو، اس کو کیسے معاف کیا جا سکتا ہے اور اس کو کس طرح نجات مل سکتی؟ لیکن یہ ذہن میں رکھو، میں نے کہا ہے بیچ میں، اسلامی حکومت ہو، یہاں مت شروع کریے گا. ہاں اسلامی حکومت ہو، وہاں یہ قوانین ہے. آگے اللہ فرماتے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لایا. طاغوت کیا ہے؟ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر آپ نے طاغوت کے کر ایک بڑا زبردست ہنگامہ سنا ہوگا کہ کسی کو طاغوت کا معنی نہیں پتا تو کسی نے کہہ دیا کہ جاہل ہے قوم، اس کو طاغوت ہی نہیں پتا، تو اس پر ہنگامہ کھڑا ہوا تھا. تو طاغوت کیا ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ طاغوت کا معنی کرتے ہیں شیطان، کہ جو شیطان کا انکار کرے. طاغوت کا معنی جادو بھی ہے، کہ جو جادو کا انکار کرے. طاغوت کا معنی صنم ہے، بت بھی ہے، کہ جو بت کا انکار کرے. طاغوت کا معنی جادوگر بھی ہے. طاغوت کاہن، فال نکالنے والا، جوتشی، اس کو بھی کہتے ہیں. تو شیطان، بت، جادو اور جادوگر اور فال نکالنے والے، یہ سب طاغوت ہے. کیا ہے؟ طاغوت ہے. ہم مسلمانوں میں ہے نہیں کہ مولانا صاحب فال نکال کے دو تو ذرا کتنے دن بچہ پیدا ہوا ہے اور اتنے بجے پیدا ہوا ہے اور فلانے دن پیدا ہوا ہے، ذرا نکال کے نام نکال کے دو.
یہ ज्योतिषी वाला सिस्टम हम में कब से आ गया भाई? हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कुल्लु मा युअबदु मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर जिसकी इबादत की जाए, चाहे वो लाखों देवी देवता हो, करोड़ों देवी देवता हो, चाहे वो लात हो, मनात हो, उज्जा हो, कोई भी बुत हो, वो सब तागूत है। और मोमिन का फर्ज क्या है? तागूत का इनकार करना, शैतान की इताअत का इनकार करना, बूतों की इबादत का इनकार करना, जादूगरों के जादुओं का इनकार करना, इसी तरह फाल निकालने वालों के पास जाने से इनकार करना। तो कहा कि जो तागूत का इनकार करेगा और जो अल्लाह पर ईमान ले आया, फ़क़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा, उन्होंने पकड़ लिया मजबूत कड़ा, इस्लाम का मजबूत दस्ता पकड़ लिया। गाड़ियों में सफर करते हो और मजबूत दस्ते लगे होते हैं, कहा जो इस्लाम के तागूत का इनकार करके इस मजबूत दस्ते को पकड़ लेगा, अल्लाह के फजल व करम से वो महफूज रहेगा। वो अपने फायदे के लिए चूं चिरा की गुंजाइश नहीं निकालेगा, अपनी ख्वाहिश के लिए चूं चिरा की गुंजाइश नहीं निकालेगा। वो सीधा कहेगा अल्लाह पर ईमान, तागूत का इनकार, वो महफूज रहेगा, वो गिरेगा नहीं। और जिस दस्ते को मोमिन ने पकड़ लिया वो कैसा है? लनफिसाम लहा, उस दस्ते को टूटना नहीं है, अब वो मजबूत है। तो जिसने उस दस्ते को पकड़ लिया मजबूती के साथ, अल्लाह के फजल व करम से महफूज रहेगा। जो पुराने बुजुर्ग है, हमने भी नहीं देखा लेकिन सुना है, उनसे सुना है, उन्होंने अमीर शरीयत हजरत मौलाना सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को देखा है और उनकी तकरीरें भी सुनी है, और उनसे हमने सुना है हजरत शाह अताउल्लाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कि क्या शख्सियत थी। और अल्लाह ने उनको तकरीर का बहुत ज़बरदस्त मलका अता फरमाया था। लाखों की भीड़ एक तकरीर में जमा हो जाती थी, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 घंटे तकरीर करते थे। उनकी तकरीरों में हिंदुओं और सिखों को रोते हुए देखा है। एक बड़े मजमे में तकरीर कर रहे थे और किसी ने एक पर्ची दे दी कि तुम लोगों को ईमान की दावत देते हो हालांकि तुम खुद काफिर हो। जाहिर सी बात है, मजमे में कोई ये पर्ची दे देगा तो गुस्सा तो आएगा। किसी ने चिट पकड़ा दी कि तुम काफिर हो। हज़रत अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह बड़े ज़हीन थे, हाजिर जवाब थे। उस मजमे में हजरत ने जन्नत की खूबियां बयान फरमाई कि जन्नत में ये मिलेगा, ये मिलेगा। तो एक बाबा जी खड़े हो गए और कहने लगे, हजरत शाह जी ये बताए कि जन्नत में हुक्का भी मिलेगा, जन्नत में हुक्का भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हजरत शाह साहब ने फरमाया कि हाँ हुक्का मिलेगा, लेकिन आग लेने के लिए दोज़ख में जाना पड़ेगा। आग लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? दोज़ख में जाना पड़ेगा। जैसा सवाल वैसा जवाब दिया जाता है। तो हजरत ने रुका पढ़ा, सुनाया, कहा कि किसी ने मुझे ये कहा है कि तकरीरें करते हो बड़ी बड़ी और ख़ुद काफिर हो। और हजरत ने फरमाया कि हाँ मैं काफिर हूँ और मुझे अपने कुफ्र पर फ़ख्र है। अब आप कहेंगे ये कैसी बात हुई, ये कैसी बात है, एक आदमी काफिर कह रहा है। इसलिए अभी ये समझ लेना, क्योंकि आज के दौर में जब ये काफिर कहा जाता है ना, तो हमारे बिरादरान वतन समझते हैं कि मुसलमान हमको बहुत बड़ी गाली दे रहा है। ये गाली नहीं है, ये गाली नहीं है। हजरत ने कहा मैं काफिर हूँ और मुझे अपने कुफ्र पर फख्र है। फिर हजरत ने औज़ु बिल्लाह पढ़ा, बिस्मिल्लाह पढ़ी, कुरान पाक पढ़ना शुरू किया। और कुरान पढ़ने का हजरत का भी एक निराला अंदाज होता था। और बताने वालों ने बताया कि शाह साहब पढ़ते रहे और आदमी सुनता रहे। और पढ़ते पढ़ते हजरत ने यह आयत पढ़ी, फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, कि मैं काफिर हूं मगर तागूत का काफिर हूं। काफिर का मतलब क्या? इनकार करने वाला। मैं तागूत का इनकार कर रहा हूं, मैं अल्लाह का इनकारी नहीं हूं, मैं अल्लाह का काफिर नहीं हूं, मेरे हाथ में मजबूत दस्ता है। काफिर का मतलब क्या होता है? अल्लाह को नहीं मानने वाला। ऐसे आप हमें बिरादरान वतन से कोई कह दे, आप हमें काफिर कह दो, तुम्हारे बुतों को नहीं मानने वाला, हमें कोई गाली नहीं लगेगी। काफिर का मतलब क्या होता है? अल्लाह को नहीं मानने वाला, बस इतनी सी बात है। फिर तकरीर की, अंग्रेज पे चढ़े, 6-7 घंटे तकरीर की। ये उस वक्त के तागूत थे,
اس انگریز نے مسلمانوں پر بڑے مظالم ڈھائے تھے، اور یہ آپ کو پوری ہسٹری پتہ ہے، اس میں جاننا نہیں چاہتا میں۔ اللہ کہتے ہیں واللہ سمیع علیم، جو طاغوت کا انکار کرے گا، اللہ پر ایمان لائے گا، اس نے اسلام کے مضبوط دستے کو پکڑ لیا جو دستہ ٹوٹنا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ آقا ہے، مددگار ہے ان لوگوں کا، آمنو جو ایمان لے آئے۔ اللہ کس کا مددگار ہے؟ ایمان والوں کا۔ اور اللہ کی صفات کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو اندھیروں سے، کفر سے، شرک سے اور برائی کے اندھیروں سے نکالتا ہے نور کی طرف۔ کون سا نور؟ ایمان کا نور۔ کون سا نور؟ توحید کا نور۔ کون سا نور؟ اسلام کا نور۔ کون سا نور؟ حق کا نور۔ اللہ کفر اور شرک سے نکال کر حق کے نور کی طرف لاتا ہے۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور وہ جو کافر ہے ان کے ساتھی اور دوست طاغوت ہے۔ کافر کس کا گروہ ہے؟ شیطان کا گروہ ہے۔ جادوگر، بت، شیطان، یہ سب ان کے ساتھی، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نکالتے ہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف۔ روشنی سے کہاں لے کے جاتے ہیں؟ اندھیروں کی طرف۔ ایمان سے کفر کی طرف لے جاتے، وہ کفر کی تبلیغ کرتے، عقیدے بگاڑتے، اخلاق بگاڑتے۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ آگے اللہ ایک واقعہ بیان کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے، اس دور میں ایک قوم تھی بڑی زبردست، املیق کے نسل سے قوم تھی عمالقہ، اور اس وقت وہ اقتدار پر تھی۔ نمرود بن کنعان یہ اس وقت بادشاہ تھا، اور ملک عراق تھا۔ عراق، ایران، اس کی سالوں پرانی ہسٹری ہے، اور اس کی تاریخ کبھی پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہے۔ بہرحال یہ بت پرست تھے، یہ آگ پرست تھے، اور بہت ساری چیزیں۔ جس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے وہ اس ملک کا دارالخلافہ تھا، اور اس کا نام تھا کوسا، اور آج کے جغرافیہ میں اس شہر کا نام ہے ار، اور آج وہ چھوٹا سا قصبہ ہے، مگر اس زمانے میں وہ دارالخلافہ تھا، کیپٹل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جن کا نام آزر تھا، وہ اس وقت تھے وزیر مذہبی امور، ریلیجیس لیڈر۔ جس جگہ بت خانہ بنانا ہوتا تھا، مورتی بنانی ہوتی تھی، ٹیمپل بنانا ہوتا تھا، یا کہیں مجاور رکھنے ہوتے تھے یا بت رکھنے ہوتے تھے، تو حضرت ابراہیم کی والد کی ذمہ داری تھی، یعنی یہ محکمہ ان کے سپرد تھا۔ مگر اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کی قدرت دیکھیے، باپ بت بنانے والوں میں ہے، بیٹا بت گرانے والوں میں ہے۔ وہ بت ساز ہے، یہ بت شکن ہے۔ باپ کے ساتھ الگ مناظرہ ہو رہا ہے، قوم کے ساتھ الگ مناظرہ ہو رہا ہے، وقت کے بادشاہ کے ساتھ الگ مناظرہ ہو رہا ہے۔ اور اس وقت جو بات چیت نمرود بن کنعان کے ساتھ ہوئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اللہ کہتے کیا تمہیں معلوم نہیں اس شخص کا واقعہ جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کے رب کے بارے میں۔ یہ جھگڑا کرنے والا نمرود بن کنعان جو اس وقت کا بادشاہ تھا، تو جھگڑا کس بات پر ہوا؟ کہ حضرت ابراہیم نے اس کو رب تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی کہ تم اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ۔ اب وہ تو حضرت ابراہیم تھے، ان کی نہیں مانا، تو میری آج کون کیوں مانے گا؟ کہ تم اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ۔ درمیان میں ایک جملے معترضہ ہے کہ ان آتاہ اللہ الملک، اور اس لیے اس نے جھگڑا کیا کہ اللہ نے اس کو حکومت دی تھی، طاقت دی تھی، اور طاقت والا آج کیا کر رہا ہے آپ کو پتہ ہے، چاہے وہ اسلامی حکومت کی طاقتیں ہو چاہے باطل کی طاقتیں، سب کیا کر رہے ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتا، نہیں یہ کہ اللہ کے بارے میں جھگڑا شروع کر دیتا۔ علامہ خازن رحمۃ اللہ علیہ بڑے چوٹی کے مفسر ہے، ان کی تفسیر خازن مشہور ہے۔ اپنی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ ساری دنیا کے 4 بادشاہ ہوئے ہیں، اثنان کافران و اثنان مسلمان۔
دو کافر تھے جن کو ساری دنیا پر حکومت ملی، ایک تھا نمرود بن کنعان اور ایک تھا بخت نصر ایرانی، یہ مجوسی کافر تھا، اور دو مسلمان بادشاہ ہوئے جن کی ساری دنیا پر حکومت قائم ہوئی، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ، جن کا واقعہ قرآن پاک کے 16ویں پارے میں آتا ہے۔ اسکندر بن فیلقوس ان کا نام تھا ذوالقرنین کا، اسکندر، اور ان کی پیدائش کی جگہ ہے مقدونیہ، جو یونان کے ملک میں ایک جگہ ہے۔ ان کا زمانہ حضرت ابراہیم کے زمانے کے قریب قریب تھا، جو بڑے مومن اور موحد تھے۔ تو نمرود بن کنعان بڑی عمر کا تھا، بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ اس کی عمر 400 سال تھی، اور اس وقت اتنی عمریں ہوتی تھی، لیکن تھا بڑا ضدی اور ہٹ درمی۔ اس نے حضرت ابراہیم سے جھگڑا کیا، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ تو کہنے لگا قال انا احیی و امیت، اس نمرود نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں، اور اس نے ایسا کیا کہ ایک مجرم جس کو عدالتوں نے موت کی سزا دے دی تھی، اور اب صرف بادشاہ کے پاس رحم کی اپیل باقی تھی، جیسے آج کل ریپسٹ حکومت کے نام اپیل پر، رحم کی اپیل پر چھوڑے جا رہے، وہ بادشاہ کی رحم کی اپیل باقی تھی۔ تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو جی، عدالتیں اس کو موت کی سزا دے چکی ہے، میں اس کو رہا کر دیتا ہوں، لہٰذا میں نے مردے کو زندہ کر دیا، اور ایک بے گناہ سامنے آیا، اس کو پکڑ کر قتل کر دیا، کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں۔ اس نے یہ دلیل دی، حالانکہ احیی و امید کا یہ مفہوم نہیں تھا کہ میں زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں، اس کی یہ مطلب نہیں تھا، بلکہ مفہوم تو یہ تھا کہ ظاہری کوئی سبب نہ ہو پھر وہ مارتا ہو اور زندہ کرتا ہو۔ اللہ تو کا تو یہی ہے، جس طرح اس نے سمجھا اس طرح تو گولی سے بھی آدمی مار دیتا ہے، اب معاذ اللہ جو بھی گولی سے مارے گا خدا بن جائے گا، جیسے چور ڈاکو غنڈے یہ سب بدماش آدمیوں کو مارتے ہیں تو یہ سارے خدا بن گئے۔ موت اور زندگی کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی ظاہری سبب کے مارنا بھی اللہ کا کام ہے اور پیدا کرنا بھی اللہ کا کام ہے۔ پیدا کر کے دکھاؤ۔ نمرود اسباب کی طرف چلا گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بجائے اس کو موت اور زندگی کا معنی سمجھانے میں الجھتے، کیونکہ سمجھانے جاتے تو اور الجھتا، بلکہ اس سے واضح دلیل کی طرف منتقل ہو گئے، اور کیا کہا؟ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے لاتا ہے اور مغرب کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اگر خدائی کا دعویٰ کرتا ہے فأتی بہا من المغرب، تو لا مغرب کی طرف سے، اب کہاں جائے؟ اس میں الجھے ہی نہیں، واضح دلیل کی طرف لے گئے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ عذر لنگ کا اس کو یہاں یہ بھی موقع تھا کہ وہ کہہ سکتا تھا کہ یہ سورج جو مشرق کی طرف سے طلوع ہوتا ہے یہ تو روزانہ میں کرتا ہوں، اے ابراہیم اگر تیرا کوئی رب ہے تو اس کو کہو کہ مغرب کی طرف سے لائے، وہ یہ بھی کر سکتا تھا، لیکن اگر وہ ایسا کرتا تو اللہ حضرت ابراہیم کی تصدیق کے لیے سورج مغرب کی طرف سے طلوع کر کے دکھا دیتا، فأتی بہا من المغرب، اور ایک وقت آئے گا کہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، مطلب بالکل صاف ہوگا، لوگ دیکھیں گے کہ صبح صادق نہیں ہو رہی ہے، بڑے حیران ہوں گے کہ بادل بھی نہیں ہے دھند بھی نہیں ہے سورج بھی طلوع نہیں ہو رہا ہے، اس دوران سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا اور اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد توبہ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اور اس کے بعد اگر کوئی ایمان لائے گا تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اور یہ سورج نکلتے نکلتے دوپہر تک آئے گا، پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ تو پہلے کی طرح مشرق کی طرف سے طلوع ہو کر اپنا وقت پورا کر لے، تو اللہ کے حکم سے جتنا وقت درمیان میں گزرا ہوگا سورج اپنا وقت پورا کر لے گا، اس کے بعد دنیا تقریباً 120 سال رہے گی، پھر اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ تو جب حضرت ابراہیم نے یہ کہا کہ یہ سیدھی انگلی سے نہیں مانے گا، ٹیڑھی کرنی پڑے گی، تو کہا میرا رب تو سورج مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا، فبہت الذی کفر، کافر حق کا بکا رہ گیا۔
کوئی جواب نہیں. اور اللہ کہتے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. جو قوم کفر و شرک پر ڈٹی ہوئی ہو اللہ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا. جو طلب ہو اللہ ہدایت دے گا. اور اللہ اس دنیا میں کفار کے لیے ساری حجت مکمل کر دیں گے کہ آخرت میں اس کو کہنے کا موقع نہیں ملے کہ اللہ آپ نے مجھے موقع نہیں دیا. ہر چیز کا اتمام حجت اللہ کر کے دے دیں گے، باطل کو دے دیں گے. بعد میں اس کو کہنے کا کوئی موقع نہیں ملے کہ اللہ آپ نے مجھے ہدایت کے لیے کوئی راستے نہیں دکھائے. اللہ سب کچھ دکھا دے. اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. آج کچھ وقت زیادہ ہو گیا. یہ تھی سورۃ البقرہ کی 256 سے 258 تک. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.